औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सलीम ख़ान साबिक़ सूबाई वज़ीर व सूबाई नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से इस क्लब के तमाम दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे टाइम दिया। और मैं चित्राल के हवाले से कुछ बात करूँगा, कुछ जनरल बातें भी हम करेंगे। चूँकि मेरा ताल्लुक़ चित्राल से है और चित्राल से 2 दफ़ा मैं इलेक्ट हो चुका हूँ और चित्राल के मसाइल के हवाले से आपसे मुखातिब हूँ। चूँकि चित्राल बहुत ज़्यादा पसमंदा का इलाका है और सूबे का सबसे बड़ा ज़िलों में शुमार होता है और चित्राल के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ख़ासकर रोड सेक्टर, वो तो बिल्कुल तबाही का मंज़र पेश कर रहा है। और गुज़श्ता कई सालों से मुसलसल सैलाब और बारिशों और बर्फ़बारी की वजह से चित्राल के मुख्तलिफ़ वेलीज़ रोड हैं वो तबाही का मंज़र पेश कर रहे हैं। कई दफ़ा हमने इन मसाइल के हवाले से प्रेस और मीडिया के थ्रू भी हुकूमत के नोटिस में ला चुके हैं और इसके अलावा भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू भी ये सारे मसले मसाइल सूबाई हुकूमत के भी नोटिस में हैं और मरकज़ी हुकूमत के भी नोटिस में हैं। इस दफ़ा जब बजट पास किया गया, सूबाई बजट जब देखा तो उस बजट के अंदर भी चित्राल के लिए कोई खातिर खा डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट जो है वो नज़र नहीं आया, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा चित्राल के अवाम को मायूसी हुई और हम तवक्को कर रहे थे कि फेडरल PSDP में भी हमें एकोमोडेट किया जाएगा। मगर जब फेडरल बजट भी पेश हुआ और पता चला कि फेडरल बजट के अंदर भी चित्राल के लिए कोई नया नहीं है, बल्कि चित्राल के पुराने प्रोजेक्ट्स को भी निकाला गया है। इनमें से एक अहम प्रोजेक्ट जो है वो चित्राल गरम चश्मा रोड है, जो कि तकरीबन 82-83 किलोमीटर है। इसका एक PC1 पहले कोई 9 अरब रुपए का बन के सबमिट हो के वो अप्रूव भी हुआ था और फेडरल PSDP में आया भी था। जब नवाज शरीफ साहब चित्राल आए थे सैलाब के दौरान, उनको मैंने ही डिमांड किया था कि चित्राल के 3 बड़े मेजर रोड हैं और ये अगर बन जाएं तो चित्राल में एक तो लोगों को सहूलत मिलेगा, दूसरा सयाहत को भी फ़रोग़ मिलेगा। मगर उनमें से चित्राल गुनिशंदूर रोड था और चित्राल बम्बुरेद रोड और चित्राल गरम चश्मा रोड। तो अब इस दफ़ा जो है ये चित्राल गरम चश्मा रोड जो है ये 2017 के DP में आया था, टेंडर भी इसका हुआ था। उसके बाद फिर इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। बाद में जब PTI की हुकूमत आई तो इन्होंने सारे प्रोजेक्ट्स को डेफर किया और सर्द खाने में डाला गया। उसके बाद फिर जब PDM की हुकूमत आई फिर दोबारा हमने कोशिश किया, उसके बाद ये प्रोजेक्ट जो है DP में दोबारा रिफ्लेक्ट हुआ। मगर अफसोस की बात ये है कि इस साल के DP में इस प्रोजेक्ट को दोबारा ADP से निकाला गया, बल्कि इसको इन्हांस करके अप्रूव करने के बजाय इस प्रोजेक्ट को दोबारा से ADP से निकाला गया। इसमें मैं गिला करूँगा मोहतरम एहसन इकबाल साहब को, जो कि प्लानिंग कमीशन में होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वफाकी वज़ीर जो हैं, उनको स्पेशली चित्राल के अवाम की तरफ से हमने रिक्वेस्ट किया था जब ये PC1 दोबारा सबमिट हुआ था अप्रूवल के लिए, तो उन्होंने मोहतरम ने ये उसके ऊपर एतराज़ लगाया कि कास्ट ऑफ लैंड ज़्यादा है और कास्ट ऑफ लैंड को सूबाई हुकूमत बर्दाश्त करे। तो यहाँ पे सूबाई हुकूमत का जो हाल है वो आपको पता है कि सूबाई हुकूमत जो है वो तो बिल्कुल उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है चित्राल के अंदर, और सूबाई हुकूमत ज़मीन के पैसे देने की वजह उल्टा जो है वहाँ पे जो प्रोजेक्ट थे डेवलपमेंट के उनको निकाला था। बहरहाल उसके बाद ये प्रोजेक्ट फिर डेफर हुआ और अगेन इसके रिवाइज PC1 के अप्रूव करने के बजाय इसको मज़ीद ADP से निकाल के हमारे अवाम को मायूस किया गया, हमारे लोगों को मायूस किया गया। और ये स्ट्रेटजिक लिहाज से भी बहुत अहमियत का प्रोजेक्ट है
اور یہ افغانستان کو ٹچ کرتا ہے، آگے تاجکستان کو ٹچ کرتا ہے، اور سب سے شارٹیسٹ روٹ بھی ہے۔ ایک دفعہ اس کا سروے بھی ہوا تھا مگر اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو حالات یہی ہیں کہ جی سردیوں میں برف باری کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں، اور گرمیوں میں سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں، اور روڈ بلاک ہو جاتے ہیں سارے۔ تو نہ صوبائی حکومت ہمارا پوچھتا ہے، نہ مرکزی حکومت ہمارا پوچھتا ہے۔ تو جائیں ہم کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں؟ کیا ہمارے اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟ کیا ہمارا کوئی حق نہیں ہے ہمارے لوگوں کا کہ اچھے روڈ میں سفر کریں، ان کو اچھی سہولت ملے؟ تو انہی محرومیوں کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ پھر وہ احتجاجوں پہ اور دھرنوں پہ اتر آتے ہیں۔ تو میں اگین آپ کے توسط سے میں پرائم منسٹر شہباز شریف سے، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب سے، اور آصف علی زرداری صاحب سے، اور میاں نواز شریف صاحب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ ایک اہم پروجیکٹ ہے، اس کو دوبارہ سے ADP میں ڈالا جائے۔ اور ہم اس امید کے ساتھ یہ اپیل ان کو کرتے ہیں کہ یہ پسماندہ علاقوں کے لوگوں کو ایک سہولت مل جائے گا، اور سیکنڈلی ٹورزم کو بھی وہاں پہ پروموشن ملے گی۔ تو اگر نہ ہوا تو یقیناً پھر پبلک جو ہے وہ احتجاج میں اتر آئے گی، اور لوگ جو ہے پھر دھرنوں میں نکل آئیں گے۔ تو میری آپ کے توسط سے فیڈرل گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ اس روڈ کو وہ ضرور ADP میں دوبارہ شامل کر کے اس کے اوپر اس سال کم از کم 2 ارب روپے مختص کرے تاکہ اس کے اوپر کام ہو سکے۔ اور صوبائی حکومت میں بھی جو ADP پاس ہوئے چترال کو دونوں اضلاع جو ہیں ان کو یکسر محروم رکھا گیا۔ میں گلہ کروں گا اپنے نمائندگان کو، جو ہمارے MPA صاحبان جو بیٹھے ہیں، ڈپٹی اسپیکر صاحبہ اور MPA محتر علی ناصر صاحب، وہ ہمارے نمائندے ہیں، پبلک نے ان کو چنا ہے اور وہ حکومتی بینچوں میں بیٹھے ہیں۔ وہ بھی چترال کے مسائل کو اجاگر کرنے میں ناکام ہوئے ہیں۔ اور فیڈرل میں اگر ADP کو دیکھا جائے اس میں بھی سارے محرومیاں ہیں۔ تو وہاں پہ بھی PTI کا MNA بیٹھا ہوا عبداللطیف صاحب، اس نے بھی اپنے حلقے کے لیے، اپنے حلقے کے عوام کے مسائل کو اجاگر کرنے میں وہ بھی ناکام رہا۔ تو یہ ہمارے محرومیاں ہیں، مجبوریاں ہیں کہ ہم آپ کے ذریعے حکومت کے نوٹس میں لانا چاہتے ہیں کہ ہمارے مسئلے جو ہیں جلد حل کی جائیں۔ سیکنڈلی، ایک جو اہم ایونٹ تھا شندور پولو فیسٹیول، ہر سال وہ ہوتا ہے، اس سال بھی اس کے لیے سارے انتظامات ہو چکے تھے۔ 28 سے 30 کے درمیان شیڈول بھی ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ چونکہ پروونشل سبجیکٹ ہے، اسپورٹس اینڈ ٹورزم اور کلچر ڈپارٹمنٹ کا سبجیکٹ ہے، اور ہر سال اس کے لیے فنڈنگ کرتے ہیں، پھر اس کے انتظامات کرتے ہیں، پھر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں انوالو ہوتا ہے۔ اس سال بھی وہ سارے پروسیس ہونے کے بعد اینڈ میں جا کے اس کو پوسٹ پون کیا گیا۔ آپ یقین کریں کہ ہمارے لوگ اپنے گھوڑوں کو لے کے پہنچ چکے تھے شندور، ہمارے اور کاروباری حضرات وہاں جا کے کروڑوں روپے خرچ کر کے ٹینٹس اور سب کچھ لگا چکے تھے، مگر جب کینسلیشن کی اطلاع ملی تو ایک تو ان کاروباری حضرات کے سرمایہ ڈوب گئے جو کاروبار کے غرض سے گئے تھے، اور سیکنڈلی جو پولو پلیئر ہیں جنہوں نے اپنے گھوڑوں پر خرچ کر کے گاڑیوں ان کو لے جا کے شندور پہنچائے تھے، ان کو بھی مایوسی ہوئی۔ اب نہیں پتہ چل رہا ہے کہ حکومت جو صوبائی حکومت کے نوٹیفیکیشن سے یہ ایونٹ منسوخ ہوا ہے، یہ کیوں ہوا ہے؟ حالانکہ ہر سال اسی جون جولائی میں یہ ایونٹ ہوتا تھا۔ اس سال کون سی قیامت ہے کہ بہانے بناتے ہیں کہ بھی وہاں پہ برف باری ہوئی؟ کوئی برف باری نہیں، یہ بہترین موسم ہے، اور اس ایونٹ کے لیے انٹرنیشنل ٹورسٹ بھی آئے تھے، لوکل ٹورسٹ بھی جانے کے لیے تیاری کر رہے تھے، ایک دم اس کی کینسلیشن کی وجہ سے کافی لوگ وہاں پہ مایوس ہو چکے ہیں۔ تو اگین مطالبہ یہی ہے کہ اس ایونٹ کو اسی جولائی کے فرسٹ ویک میں یا سیکنڈ ویک میں اس کو کروایا جائے، کیونکہ اس سے دونوں اضلاع جو ہیں گلگت، غیزر اور چترال اپر اینڈ لوور، سارے اضلاع کے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، ٹورزم پروموٹ ہوتی ہے، اور یہ ہمارا ایک مشترکہ ایونٹ ہے۔ تو اس کو کینسل کرنے کی وجہ سے GB کے لوگ بھی خفا ہیں کہ اس کو کیوں کینسل کیا گیا۔
تو اگین ہمارا مطالبہ یہی کہ سیون کو بھی کروایا جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک جو ایشو تھا ملاکنڈ ڈویژن کا کہ ٹیکس ان کے نفاذ کے لیے حکومت کی تیاری تھی، پھر ہم نے گورنر صاحب کو ملاکنڈ بلا کے ان کے ساتھ ہم نے جرگہ کیا تھا۔ میں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری نمائندگی کر کے اس جو ٹیکس کا نفاذ اس سال کروانا تھا اس کو ڈیلے کر دیا ہے، ڈیفر کر دیا ہے۔ اور اگر یہ ایک تو وہاں پہ کوئی کاروباری ایکٹیویٹیز اس علاقے میں نہیں ہوتے ہیں، دہشت گردی کی وجہ سے بھی متاثر ہیں، سیلاب کی وجہ سے متاثر ہیں، تو اوپر سے حکومت کی طرف سے ٹیکس لگے تو اور لوگ متاثر ہوں گے۔ تو ہم شکر گزار ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے بھی کہ اس ٹیکس کے نفاذ کو انہوں نے فی الحال مؤخر کر دیا۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ کو بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس حوالے سے ملاکنڈ کی عوام کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی۔ میں چیئرمین صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، زرداری صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، میں شہباز شریف صاحب کا سب کا شکر گزار ہوں کہ ملاکنڈ کے عوام کا جو درینہ مسئلہ تھا اس کو انہوں نے سنا اور اس کے لیے اپنا جو ہے پروگرام ترتیب دیا۔ تھینک یو سو مچ۔